موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی. کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے. وہ اس پہ قادر ہے. جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا. یہ خدا کی قدرت ہے, بندہ ایسا نہیں کر سکتا. جب وہ سارے سانپ کھا گیا, موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا, اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑ اسے, پکڑ اسے, ہاتھ میں پکڑ اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے. بھئی آدمی کا خاصہ ہے, سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا, اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ, سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ, تشریف لے جاؤ گے باہر. قدرت کا نظام ہے, آدمی ڈرتا ہے سانپ سے. اب آدائی اے میرے موسیٰ, قال خذھا ولا تخف, پکڑی سے اب ڈرنا, پکڑ اس کو. یہ جو تیرا بنایا ہوا, تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے, اس کو پکڑ, ولا تخف, ڈرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے وہ کاٹ نہ جائے. اللہ 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 اکبر. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا. اب آدائی سنعیدھا سیرتھا الاولی, گھبرانا, میں اس کو پہلی صورت پہ لے آؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں. لکڑی تو میں بناؤں گا, لکڑی سے سانپ میں نے بنایا, سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے, ذات میری کا مقابلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا, وہ پھر لکڑی بن گئی. اب ایک بات سمجھیں آپ, فن والا فن کو سمجھتا ہے, دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. اب جادوگر جو تھے فرعون کے, انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا, لکڑی تھی, لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا, اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی, تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں. فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں, نبی سے ہے, خدا کے نمائندے سے ہے. ہمارا مقابلہ فن سے نہیں ہے. جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں, اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا, انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ میں لایا ہے, انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے, اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا, کیونکہ مقابلہ ہوا ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے. اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا. لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے, جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا, جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی, اللہ کی توحید دیکھی, تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا. حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا, اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی. قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے. سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے. اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے, میں تو ادھر کھڑا ہوں,
ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو. وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے, آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں, آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں, آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے. اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے, بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا. کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ سکھاتا ہوں. اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو, ایک ایک پیر کاٹو, اور اس طرح سے کاٹنا سجا ہاتھ کاٹو, کھبا پیر کاٹو. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو, کھجور کے 10 درختوں پہ لٹکاؤ, ان کو پھانسی چڑھاؤ. انہوں نے میری خدائی کا کیوں انکار کیا؟ اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے, اللہ کا ایک ہونا, اس کا پروردگار ہونا, اس کا معبود ہونا, ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا, قطرے قطرے کا وہ مالک ہے, پتے پتے کا وہ مالک ہے, ذرے ذرے کا وہ مالک ہے, علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے. جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے, ایمان نہیں جا سکتا. فرعون نے دھمکی دی, کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ سکھاتا ہوں, ہاتھ کاٹو ان کے, پیر کاٹو ان کے, ان کو پھانسی لگاؤ, چڑھاؤ ان کو پھانسی پہ. مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں, اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. کہنے لگے او پاگل, او پاگل, او گدھے کہیں کے, جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا, ہم نے حق کا مقابلہ کیا, ہم نے نبی کا مقابلہ کیا, ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا, یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے, ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے. ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے, جو چاہے سو کر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا, یہ فانی ہے, یہ آسمان فانی, یہ زمین فانی, یہ کائنات فانی, یہ تمام کا تمام نظام فانی, ہم بھی فانی, تو بھی فانی. اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی, جو خطا ہو گئی, رب اسے معاف کر دے, آگے ہم خطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کو اسی لیے دہرایا ہے کہ اگر کوئی سختی کرنے والا افسر, سختی کرنے والا وڈیرا, ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے, لعنت پہ مجبور کرے, سر کٹا دو, خدا کی ذات میں شریک نہ کرو. سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے. اور سبحان اللہ, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے سوار ہے. سبحان اللہ, وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جو پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوا. آج صحابہ کرام کی بھی کوئی قدر نہیں, جانتے ہی نہیں صحابہ کرام کے مقام کو, کتنا بڑا صحابہ کا مقام ہے.
आओ मैं तुम्हें इशारा करता जाऊं और बता दूं कि नबी के सहाबा का कितना बड़ा दर्जा है। जमीन के, सारी जमीन के जितने जर्रे हैं इतने वली हों, सारी कायनात और जमीन पे जितने पहाड़ हैं उन पहाड़ों के जितने संगरेजे हैं इतने वली हों। समझो मेरी बात, सारी दुनिया की जमीन के जितने जर्रे हैं इतने वली हों, पहाड़ों की जितनी कंकरियां हों इतने वली हों, समंदर के जितने कतरे हों इतने वली हों, दरख्तों के जितने पत्ते हों इतने वली हों। इन तमाम को इकट्ठा करो, इन तमाम को जमा करो, सारी जमीन के जर्रात जितने वली बनाओ, पहाड़ों के संगरेजों जितने वली बनाओ, दुर्वेश कलंदर बनाओ, समंदर और दरियाओं और नहरों का जितना पानी है उसके कतरे बनाओ, फिर कतरों के वली बनाओ, दरख्तों के जितने पत्ते हैं इतने वली बनाओ, और इन सारे वलियों को इकट्ठा करो, जमा करो। खुदा की कसम, अबू बकर सिद्दीक के पैर से उड़ी हुई खाक के मुकाबले में नहीं आ सकते। तुम्हें क्या पता है सहाबा कौन है? तुमने तो जहां काला झंडा लगा हुआ देखा है, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह वाले दी किसी दी जा बनी पई है, भावे अंदर खोता दब्या पे हुए। अगर किसी अल्लाह वाले की भी खबर है फिर खबर ही है ना। चलो दुर्वेश की खबर है, कलंदर की खबर है, वली की खबर है, गौस की खबर है, अबदाल की खबर है, अल्लाह वाले की है तो खबर ना। तुझे शर्म नहीं आती? तू कब्र से मन्नतें मांगता है, मरे हुए से मांगता है। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे उन जादूगरों ने जिंदा खुदा ना माना, तुम मरे हुए को मानते हो। जिसको तुमने खुद दफन किया, पहले जमीन के अंदर दफन किया, हजारों लाखों मन मिट्टी डाली, फिर उसके ऊपर पक्की कब्र बनाई, फिर उसके ऊपर गुंबद बनाया। तुमने इतना नीचे वली को पहुंचा रखा है, फिर भी वो तुम्हारी सुन रहा है, तुम उसकी सुन रहे हो। अल्लाह के कुरान से पूछो, मेरी बात नहीं। 22वां पारा है, फरमाया इन तस्मऊ इल्ला यस्मऊ दुआकुम, ये जितने भी कब्रों में पड़े हैं, जितने भी मज़ारों में हैं, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी पुकार को नहीं सुनते। तुम वहां जाओ, कोई मना नहीं करता, वहां जाकर दुआ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ो, सूरत फातिहा पढ़ो, ये पढ़कर दुआ मांगो, इलाही जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल से मैं इस अल्लाह वाले की रूह को बख्शता हूँ और तेरे दरबार में इल्तिजा करता हूँ, ये तेरा नेक बंदा था, मुझे भी इसके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। कौन मना करता है? और फिर मैं एक बात कहता हूं, तुम इन पराए लोगों को तो वली मानते हो, पता नहीं वो नमाजें भी पढ़ते थे कि नहीं, पता नहीं वो रोजे भी रखते थे कि नहीं, पता नहीं उन्होंने क्या क्या अपनी जिंदगी में कारनामे किए। तेरी मां के वली होने में शक है? जिसने तुझे हलाल का दाना दूध पिलाया, तुझे सर पे उठाए उठाए फिरी, तुझसे तेरे नजदीक सबसे बड़ा मकाम विलायत का मां के लिए है। या इसके बाद बाप का दर्जा, कभी मां बाप की कब्र पे तो नहीं जाता। साल भर में एक दफा जाएगा, वो भी मसूर की दाल लेकर, भावे सर्दियों भावे गर्मियों, मसूर की दाल, मोरी की दाल नाल लेके खजाएगा। खजूर के पत्ते, जामन के पत्ते, मोरी की दाल, चावलों का टोटा,
یہ لے کے 10 محرم کو جا کے قبر پہ پھینک کے آئے گا، لو ماں کا بھی حق ادا ہو گیا، باپ کا بھی حق ادا ہو گیا۔